والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. آج کا دن ایک عظیم دن ہے. اور اس کی نسبت بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی قبولیت توبہ اور سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی تباہی اور بہت سارے معاملات. انہی میں سے اس امت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی تو ویسے ہی اہم ہے، تو اس دن کی نسبت سے جو ہے وہ اور کام کی نسبت سے وہ اور اہم ہو جاتی ہے. تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا، پیغام کیا تھا، وہ کیوں اٹھے، وہ کس کے خلاف ہیں، کس کے ساتھ ہیں. کیوں وہ کسی شخص کے شخصیت کے خلاف نہیں تھے، وہ ایک سوچ کے خلاف تھے، کچھ ایسے اعمال تھے، ایسی عادتیں تھیں ان کے خلاف تھے جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کے دین جو نبی علیہ السلام نے ہمیں پہنچایا اس کے خلاف ہیں. تو آج بھی اگر وہ کسی میں پائی جائیں گی تو وہ آج بھی اس کے خلاف ہے، اسی طرح جس طرح یزید کے اور یزیدی لوگوں کے. تو یزید کے ساتھ ان کو کوئی ذاتی مسئلہ، کوئی بوجھ، کوئی جھگڑا اس کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ وہی یزید ان کا ایک زمانے میں اس کے ساتھ دوستی اور بہت کئی جنگوں میں انہوں نے اس کے ساتھ حصہ لیا. جب حضرت علی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت علی کی خلافت کا دور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دور تھا، تو اس میں یزید نے کئی جنگیں آپ کے ساتھ ایک ہی فوج میں کافروں کے خلاف جو ہے وہ لڑی ہے، جس میں آپ نے بھی شرکت کی، امام حسن نے بھی کی، یزید نے بھی کی، جس طرح دوسرے مسلمان کر رہے تھے. تو وہ کٹھے رہے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس میں اس وقت کوئی ایسی بات نظر نہ آئی یا نظر آتی تھی. جب اسی بندے کے خلاف جو ہے وہ بات، وہ چیزیں، وہ نظر اس کے اندر آئیں تو آپ نے جو ہے وہ اس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے میرے بیانات میں بھی سنا ہی ہوگا کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یزید کی صف کے اندر کھڑے ہوں قیامت کے دن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان صفات کے خلاف کھڑے ہیں، ان عادتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اس میں پائی جاتی تھی. وہ نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے. ایک دور میں وقت گزرا، کیونکہ وہ اس کی عمر کم تھی آپ سے بہت زیادہ.
وقت گزرا ہے، کیونکہ حضرت علی کے خلافت کے 4 سال گزرے ہیں، پھر پہلے بھی، پھر جب وہ اس کے بعد جب وہ حضرت امیر معاویہ کے کتنے سال حکومت کی، تو اس وقت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام حسن نے خود حکومت حضرت امیر معاویہ کو دی، کیونکہ اس وقت بھی کچھ اس سے ایسے ناقبت اندیش لوگ تھے، فتنہ پرور بھی لوگ تھے کہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ وہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس وقت کے ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی، پھر وہ حضرت علی کی فوج میں رہے۔ اصل وہ لوگ تھے نا، حضرت علی کا جھگڑا تھا کسی سے، نہ حضرت امیر معاویہ سے، نہ کسی سے، یہ لوگ تھے فتنہ پر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر یہ حضرت علی کی فوج میں آپ کے مرید بن کے رہے، پھر انہوں نے ان کو بھی، حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ خارجی، یہ لوگ حضرت علی کے مرید اور خلیفہ یعنی آپ کے ساتھ رہتے تھے پہلے۔ پھر ایک وقت آیا انہوں نے بعد میں پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر بن العاص کو بھی شہید کرنے کی بلکہ یعنی کوشش کی، حضرت علی کو کی، ان کے پر وہ کامیاب ہو گئے کرنے میں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اور میں نے دیکھنا ہے کہ کیا یہی 10 محرم ہے، کیا ہم میں تو وہ نئی چیزیں، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف تھے؟ ان میں سے ایک بات وہی تھی جو کل میں نے بیان کی کہ جس نے اپنا مقصد زندگی وہ بنا لیا جس کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ شیطان کے پیروکار بندے بن گئے۔ اور مقصد زندگی میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ عبادت کے لیے، خدمت کے لیے فرشتے موجود تھے، تو انسان کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چونکہ وہ مجبوری سے عبادت، وہ فرشتے یعنی وہ ان کی یہ طبیعت یہ ہے، فطرت یہ ہے، تو اللہ نے چاہا ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جو اپنی مرضی سے میری عبادت کرنے والی ہو، جو اپنی مرضی سے اپنے نفس کے خلاف چل کے خدمت کرنے والی ہو۔ تو جنات پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ ہاں، وہ اس لیے پیدا ہوئے، ابھی آپ نے سنا سورۃ الرحمن، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کا مقصد بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جہاں انسان کا مقصد پیدائش بیان کیا، وہیں جنات کا بھی کیا کہ ان کے اندر بھی یہ چیزیں۔ تو اب وہ چونکہ غیبی مخلوق ہے، میں نے عرض کی تھی، یعنی فرشتے پہلے غیبی مخلوق، وہ تو خدمت کر رہے تھے، نظر نہیں آتے۔ جنات بھی غیبی مخلوق لیکن اختیار موجود ہے ان کے پاس، لیکن ان کا زمین کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، وہ زمین سے، مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک مخلوق پیدا کی جس کا باطن بھی مختلف تھا اور ظاہر بھی مختلف تھا۔ باطن سے کیا مراد؟ اللہ پاک نے جب فرمایا کہ فرشتوں کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
جب میں آدم علیہ السلام کا جسد خاکی، جسد مبارک، جسم مقدس جب وہ درست یعنی پورا ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے خاص فیض ان کے اندر روح کے ذریعے سے، خاص صلاحیت اپنی ذات و صفات سے ان کی روح کے ذریعے سے ان کو پہنچا، جن کے اندر یہ صفت، یہ روح ان کے اندر ایسی پھونک دی کہ جس کے اندر اللہ پاک کی صفات کو جذب کرنے کا اتنی صلاحیت تھی کہ نہ وہ اتنی فرشتوں میں تھی نہ اتنی جنات میں تھی، کیونکہ ان کی روح اللہ پاک نے اپنی روح میں سے نہیں پھونکا، اپنی براہ راست نہیں پھونکی، ان سے اور طرح کی روح ان میں بھی ہے، وہ جانداروں میں بھی ہے، لیکن وہ اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے روح نکالی جاتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو پیدا کیے ہیں وہ باری باری کسی کے اندر، ایک جو انسان کی روح ہے وہ اللہ نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا اس میں۔ فرمایا جب میں اپنی روح میں سے یعنی اپنے صفات کے فیض، اپنی جو زندگی جو اللہ کی صفت حی ہے اس کا خاص فیض، خاص پرتو، خاص صلاحیت وہ پھونک دوں، وہ اس کے اندر ڈال دوں، کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہوگی جس میں وہ صفات خداوندی کا پرتو اور عکس اتنا چمکے گا، اتنی صلاحیت ہے اس میں کہ کسی اور مخلوق میں نہیں۔ تو فرشتوں تم بھی اور جنات تم بھی، جنات شیطان جنوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تم نے ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ تو کل جو میں نے بیان کیا وہ بھی تھی، لیکن یہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ اس کی فضیلت اصل میں یہ جو باطنی فضیلت ہے، اس کی جو وجہ ہے انسان کی، وہ یہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، سجدے کا جہاں حکم دیا وہاں وجہ یہ بیان کی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روحی کیا تھا کہ روح ان کے اندر پھونکی خاص اپنے فیض سے، کہ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، رزق دینے والا ہے، وہ سخی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، وہ صبر کرنے والا ہے، وہ قدردان ہے۔ یہ اللہ کی جو صفتیں 99 اور کروڑوں اربوں، وہ جتنی انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے ان کو جذب کرنے کی، ان کو ظاہر کرنے کی، اگر وہ چاہے اتنا وہ اور کسی نے، کیونکہ وہ اللہ پاک نے اس کو دی ہے یہ چیز، کسی دوسرے مثلا سورج کو کچھ صفتیں دی ہوئی ہیں، سورج جو ہے وہ نور اور روشنی دیتا ہے، ظاہر ہے وہ نور اور روشنی اللہ نے اس کو دی ہے، وہ اللہ کی صفت نورانیت کا بھی مظہر ہے اور بھی ہے، لیکن وہ تھوڑی 2-4 صفتیں اس میں ہیں بس اتنی۔ اسی طرح جو ہوا ہے یہ بھی ایک آکسیجن ہے، ایک زندگی کا ذریعہ ہے، وہ بھی ایک اصل میں تو زندہ رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ بھی ایک اللہ کی نے پیدا کی ہوئی چیز ہے، اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی اپنا مخلوقیں جو اللہ پاک نے پیدا کی وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ جو پوٹینشل یا جس کو کہتے ہیں صلاحیت جو انسان کے اندر ہے وہ نہیں۔ فرشتوں نے عرض بھی کی اللہ پاک سے، یا اللہ ہمیں تو جنت جو بنائی ہے تو بنی آدم کو نہیں، ہمیں جنت میں بھیج دے، ہم وہ جنت کی نعمتوں سے
لطف اندوز ہوں، جس طرح بنے گے وہ دیکھتے ہیں بنی آدم جنت کے میں جب جائیں گے کیا کیا ان کو ملے گا. تو فرشتوں نے باقاعدہ ایک دفعہ یہ کہا اللہ پاک سے کہ ہمیں جنت میں بے انسان کی بجائے ہم وہ چیزیں لیں، ہم یہ کرتے ہیں عبادت. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو جس مخلوق کے اندر میں نے اپنی روح میں سے روح پھونکی اور جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، کن سے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، کہ انسان کو میں نے اپنے خاص دستے ہاتھوں سے یعنی دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، دوسروں کو جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے پیدا کر دیا، کن کہا ہو جا. اور اس کو جو ہے توجہ، خاص توجہ کے ساتھ اس کے جسم کو بھی میں نے اس طرح پیدا کیا ہے، پیار و محبت کے ساتھ. تو اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ دو ہی باتیں کہیں، جس مخلوق کو میں نے کے اندر اپنی روح پھونکی یعنی اپنا براہ راست فیض دیا، کسی نے نہیں، اور جس کو جو ہے پیدا بھی، جس کا جسم بھی میں نے اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا، کسی اور کو عمل دخل نہیں دینے دیا، اس کو میں کیسے اس مخلوق دوسری مخلوق یعنی کو فضیلت دوں کہ جس مخلوق کو میں نے کن کہہ کے پیدا کر دیا ہے صرف، اور دوسری وہ انسان کو میں نے کہ روح، اپنی روح میں سے روح پھونکی، اب اس کا جسم بھی اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، اور تمہیں جو ہے میں نے کن کہہ کے پیدا کر دیا، تو تم نہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے، تم فضیلت پا سکتے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ جو پوٹینشل ہے، اس لیے انسان میں آپ دیکھیں کہ کتنی صلاحیتیں اس میں یعنی موجود ہیں، جاندار ہے، وہ بھی اپنی اپنی چیزیں صلاحیتیں ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان میں وہ چیزیں اتنی اس لیول پر نہیں. جنات میں بھی اس درجے کی وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ فرشتوں میں جو ہے صفات خداوندی اس درجے کی چیزیں یعنی ظاہر ہوتی ہیں. جو ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی 1-2 صفت کے وہ مظہر ہیں، یا 10 کے 100 کے 50 کے، بس اگر رزق دینے والا فرشتہ ہے تو وہ اللہ کے صفت رزاقیت کا مظہر ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری دوسری صفات خداوندی نہیں کام کری، وہ دوسرے فرشتے کر رہے ہیں. لیکن ایک انسان ہے، انسان کامل نبی علیہ السلام، وہ تمام ان صفات کیلے میں پائی جاتے ہیں جو ساری مخلوق، فرشتے جبریل سے لے کے اربوں کھربوں فرشتے اور جنات میں جتنی ظاہر ہوئیں اور جتنی فرشتوں میں ظاہر ہوئیں اور جتنی یہ دوسری مخلوق میں سے، وہ ساری کی ساری ایک ہستی حضور علیہ السلام میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی لامحدود صفات ہیں آپ کے اندر، اس لیے وہ فضیلت ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا صحیح نمائندہ بنتا ہے وہ سیدنا ابوبکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، سیدنا امام حسین ہو، حسن ہو، آخری دور میں امام مہدی ہو، یا اس دور میں جو غوث ہوتا ہے وقت کا، وہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو صفات خداوندی کا مظہر اور جس طرح وہ تصرف کرتا ہے کائنات میں، اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی وہ جو چیز ہے اور کوئی. جبریل علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، بالا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ رسول ہے، بات ہی ختم ہو گئی. وہ عام، جس طرح عام مومن ہوتے مسلمان، اور مسلمانوں میں پھر ایک رسول بھی نبی بھی ہوئے، اس طرح ایک عام فرشتے ہیں، ایک ولی فرشتے ہیں، اور ایک رسول فرشتے ہیں، یعنی وہ رسول ہیں فرشتوں میں. کتنا بڑا مقام ہے. انہو لقول رسول کریم، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میں بھی رسول، یعنی وہ رسول ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، مقام و مرتبہ. لیکن وہ بھی 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں.
کہ ان ایک خدا کے علم کے مظہر تھے، خدا کے اللہ کے علم کے مظہر تھے کہ اللہ کا علم پہنچاتے تھے. وہ استاذ نہ بنے انبیاء کے، استاذ تو اللہ ہی رہا، وہ جس طرح صرف پہنچانے والے، میسج آگے پہنچانے والے بنے. استاذ وہ ہوتا ہے کہ وہ خود علم حاصل کرتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ اپنے علم دوسروں کو اپنا دیتا ہے اپنے حساب سے. اور ایک ہے، مثال کے طور پر ایک مصنف کتاب لکھتا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے کہ فلاں بندے کو دے آئیں، تو اب یہ استاد تھوڑا بن گیا اس کا، اس نے تو صرف کتاب پہنچائی ہے نا، علم تو وہ اور چیز ہے. تو جبریل علیہ السلام بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، لیکن جو ہے انبیاء کو پیغام دیا، پیغام پہنچانے کے باوجود ہی بھی وہ اپنے آپ کو نبیوں کا ہی شاگرد اور خادم سمجھتے، کیونکہ وہ جو علم پہنچا ان تک ان کے پاس زیادہ تھا. اور یہ چیزیں بہرحال پھر بھی ان کا مقام مرتبہ انتہائی بلند. تو ایک تو وہ اللہ پاک کی صفت علم کا مظہر کون؟ جبریل علیہ السلام. دوسرا وہ اللہ پاک کی صفت عزیز ذو انتقام، کہ ظالموں، جابروں، نافرمانوں کو سزا دینا، کسی سے ڈرنا نہ. تو مخلوق میں سے کسی سے ڈرتے نہیں، نہ کسی ظالم جابر، بے خوف و خطر اللہ کا. تو جو قوموں کو جو عذاب دینا، نافرمان قوموں کو جتنا یہ عذاب آیا وہ جبریل علیہ السلام نے کیا، اور جتنی وحی آئی وہ بھی ان کے ذریعے آئی، یعنی جتنا اللہ نے چاہا. لیکن وہ انبیاء محتاج نہیں تھے، اللہ نے براہ راست بعض دفعہ انبیاء کو پیغام دے دیا، اللہ کی مرضی، کیونکہ وہ ضروری نہیں جبریل واسطہ، لیکن تھے وہ بہت سارے مقام بلند مرتبہ. وزیر، نبی علیہ السلام میرے وزیر ہیں جبریل، تو اس کا اسے پتہ چل رہا ہے مقام مرتبہ کس کا ہے. اسرافیل فرمایا میرے وزیر ہیں. تو وہ اللہ پاک کی دو صفات کا مظہر، عزیز ذو انتقام اور صفت علم کا، صفت حکمت کا، اور کچھ اور بھی صفات کا. لیکن حضور علیہ السلام نے صفات دیکھے تو وہ لامحدود. تو اس لیے میں آپ کو عرض کرنا بتا رہا ہوں کہ بھئی یعنی کہ انسان کو، فرشتوں کو پیدا کیا اللہ پاک نے پہلے، وہ خدمت کر رہے ہیں. دوسری مخلوق کو کیا، وہ بھی اپنا کام کر، اپنی عبادت کر رہے ہیں. جنوں کو کیا وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن ایک حد تک صفات خدا، وہ کیونکہ غیبی مخلوق ہے وہ نظر نہیں آ سکتے، نہ ہی وہ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ، زمینی چیزوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، سونا چاندی، کھانا پینا، یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو انسان کو پھر جو ہے پیدا کر کے تو اس کے ذمے یہ دو چیزیں لگائیں کہ اپنے اختیار سے اپنے مالک کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو اور مخلص رہو جو، اور اخلاص والا رکھو. اب اس میں بھی ہماری گڑبڑ ہے. جس نے اللہ سے، اللہ فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ بھی اس میں شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں بہت سارے. ایک تو وہ ظاہری بت وغیرہ تھے، ایک پھر جو باطنی بت ہے، وہ کیا، بس میرا تعلق بھی اللہ پاک سے ہے، میں اللہ پاک کو رب مانتا ہوں، مانتا تو اللہ ہی کو ہوں، لیکن وہ تعلق جو ہے وہ لالچ پر مبنی ہے، غرضوں پر مبنی ہے. وہ عبادت بھی غرض پر مبنی ہے، لالچ پر مبنی ہے. عبادت معبود کے لیے نہیں ہے، وہ غرضوں کے لیے ہے.
کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں مجھے یہ مل جائے، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں مجھے فلاں مل جائے، مجھے فلانی میری غرض پوری ہو جائے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اللہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، لیکن وہ اللہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک قسم کا، اللہ کی صفات کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو اپنے مقصد حاصل کر. مقصد ان کا اللہ کوئی نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے. ایک وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ پاک کے پاس یہ چیزیں ہیں تو چلو یہ کرو، تو وہ تعلق بہ لالچ کی بنیاد پہ مخلص. آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھ لیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو لالچی دوست پسند ہے؟ وہ کہے میں دوست ہوں لیکن ہو وہ لالچی مراد یہ اس کو آپ کی کوئی چیز چاہیے، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے یا آپ کے پاس کوئی دولت ہے، وہ ہے لالچی. بیوی لالچی پسند ہے جو صرف جو ہے کھانے پینے کے لیے ساتھ لگی ہوئی ہے، اولاد وہ لالچی پسند نہیں. تو اللہ جل مجدہ کو بھی لالچی اور غرضی خود غرض بندے پسند نہیں ہیں اس کو. تو وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک سے ایک تو مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ایسا صاف ہو جیسا ہیرے میں ہوتا ہے. ہیرے کے کوئی بال نہیں، صاف ہے بالکل جو ہے، اس میں کوئی میں ایسے وظیفے کر رہا ہوں جی مجھے یہ نوکری مل جائے، یا جی مجھے جو ہے چھوکری مل جائے، یا جی مجھے جو ہے فلانی جو ہے حکومت مل جائے، تو اس کے تو وہ اللہ کے لیے کہاں ہے وہ وظیفے؟ وہ تو نام ہی، اسی لیے یہ لوگ جادو کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو غرض اللہ سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہونا چاہیے، چاہے شیطان کا نام لیں چاہے خدا کا نام لیں. یہی ہے نا جادو کا فلسفہ. جادو کیا ہے؟ جادو شیطانی طاقت، یعنی وہ شیطان کے ذریعے سے آتی ہے. وہ شیطان کے پاس جو قوتیں اللہ اس کو اللہ نہیں دی ہوئی، یہ تو نہیں اس کو خود لے لیا. زندگی اللہ نے دی، رزق اللہ دے رہا ہے، طاقتیں بھی اللہ، جیسے مثال کے طور پر جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے کچھ طاقتیں دی ہیں. اب کتے میں وہ چیزیں ہیں بعض دفعہ دوسروں چیزوں میں نہیں ہیں، شیر میں وہ چیزیں ہیں کچھ، بکری میں کچھ چیزیں ہیں، وہ سانپ میں کچھ چیزیں ہیں، گھوڑے میں کچھ چیزیں ہیں جو دوسروں میں نہیں. اسی طرح جنات میں کوئی طاقتیں ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں، جیسے دوسرے جانداروں میں مختلف طاقتیں ہیں اس طرح ان میں ہیں. اب ہے کیونکہ وہ دیتے نہیں، وہ اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان کو راضی نہ کریں. وہ راضی نہیں ہوتے جب تک خدا کو نہ چھوڑے، رسول کو نہ چھوڑے، ان کی بے ادبیاں نہ کرے، پھر وہ دیتے ہیں. تو پھر وہ جادو ٹونا آتا ہے. تو جن کو غرض پھر اپنا معبود ان کا اپنا نفس ہے، وہ کہتے ہیں چاہے خدا کا نام سے ملے چاہے شیطان کے نام میں، تو جو ہے نورانی علم ہو، غالا علم ہو، ہمیں تو جو ہے اپنے مطلب غرض ہے جو اپنی غرضوں سے تو وہ چیزیں. تو اس لیے جو ہے اللہ پاک نے سب سے پہلا سبق ہمیں یہی دیا، لا الہ الا اللہ، کے معبود عبادت تعلق جو ہے وہ کسی چیز کے لیے نہ رکھنا، کسی غرض سے نہ رکھنا. لا الہ، کوئی بھی باطل ذہن میں نہ رکھنا. تو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تعلق جو ہے، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا خلاصہ جو وہ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے مخلصانہ تعلق ہو. جو بندہ کشف و کرامت کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے. یہ شیطان کیوں بہکا؟ اس نے کیا سیب مانگے تھے، بھئی سیب نہیں مجھے مل رہے، سونا نہیں مجھے مل رہا، حوریں نہیں مجھے مل رہی، وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی. وہ کیوں بھٹکا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ اس لیے بھٹکا کہ وہ روحانی مقام چاہتا تھا، مجھے بلند روحانی مقام ملے، خلافت مجھے ملے.
جو ایک روحانی مقام ہے، یعنی مجھے درجہ روحانیت کا بہت اعلیٰ ملے، تو اس لیے وہ عبادت ظاہری طور پر تو وہ عبادت کر رہا تھا اللہ کی، لیکن اصل عبادت وہ روحانی درجے کی تھی، وہ کشف کی تھی، وہ کرامت بزرگی کی عبادت کر رہا تھا۔ اس لیے آج بھی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ مقصود نہیں ہے، یہ معبود نہیں، ان کے پیچھے مت جائیں، ہو جائیں حاصل، ان کو بھی اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں، ایک ذریعے کے طور پر استعمال کریں، لیکن ان کو ہی مقصد اور معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ جو ہے بھٹک جائیں گے۔ جس کو ان میں سے کوئی چیز بھی، نہ اس کو کوئی کرامت، نہ اس کو کوئی کشف، نہ اس کو کوئی روحانی طاقت، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، لیکن اس کو اللہ کی حضوری، اللہ سے تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اطاعت کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ السلام سے تعلق اطاعت کا، محبت کا ہے، مخلوق کی خدمت کا ہے، تو اللہ کا مقرب ہے، ولی ہے، کامیاب ہے۔ اور ایک دوسری طرف ہے جس کی زندگی 10,000 سال ہے، اور زمین و آسمان کی چیزوں کو وہ جانتا ہے، فرشتوں کی تعداد جانتا ہے، ریت کے ذروں کی تعداد جانتا ہے، حوریں اس کے سامنے ہیں، جنتیں اس کے سامنے ہیں، جہاں چاہے وہ ایک قدم میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک کا اطاعت اور اخلاص کے ساتھ تعلق نہیں، تو وہ اللہ سے دور ہے، وہ اللہ پاک سے بہت دور ہے۔ ہمارے سامنے ہے شیطان کی مثال، جس کی زندگی 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، پتہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے کتنی بڑی لمبی زندگی ہے، رزق بھی اس کا دیکھ لے کتنا وسیع ہے، اور طاقتیں بھی اس کو کتنی اس کے پاس موجود ہیں، ادھر ادھر جا رہا ہے، سارے جنات کی اکثریت پر حکومت، وہ جنات کی اکثریت کیا، وہ انسانوں کی اکثریت پر بھی وہ حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی صبح سورت یاسین میں آپ نے سنا، اللہ پاک نے فرمایا کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کرو، یہ تشریحی مفہوم میں اس آیت کا کہہ رہا ہوں، افلم تکونوا تعقلون، یہ میں ہی آپ کو عقل دے بیٹھا ہوں تو اس کو استعمال کر لو، کوئی ہوش کرو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہ کثرت سے تم اتنا ہی تمہارا پھر گیا، جو عقل میں نے تمہیں دی تو وہ ایسی عقل نہ تھی، کہ تمہاری اکثریت ہی جو ہے وہ ایک شیطان کے نیچے لگ گئی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں تم سمجھتے، ہوش کرتے اور سوچتے، اور اس عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، جو اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ فرمایا کہ تمہیں دی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں، وہ یہ ہو گیا وہ جو پہلا مقصد زندگی ہے، کہ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق، صحیح تعلق، مخلصانہ تعلق، بغیر لالچ کا تعلق، صرف محبت کا تعلق، صرف صفات خداوندی اور ذات خداوندی کے لیے تعلق، اس کی صفات ہی ایسی ہیں کہ وہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ عبادت کی جائے، محبت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور کوئی لالچ نہ رکھنا۔ ہاں پھر بندے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں ہم کہاں سے لیں گے، عزتیں ہم کہاں سے، رزق ہم کہاں سے لیں گے؟ وہ مت ماری ہوئی ہے ہماری، آپ کی تو نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ 9 ماہ پیٹ میں جب میری عقل بھی کام نہیں کر رہی تھی، جب میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، اور بند تھا بالکل، جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں، کس نے رزق دیا؟ کہنے پہ رزق دیا؟ جی کے کہنے پہ رزق دیا نہیں، خود دیا۔ اب آپ دنیا کے پیٹ میں ہیں، ہے یہ بھی ایک پیٹ،
وہ بھی پیٹ ہے، یہ بھی پیٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، یہ بھی ایک گولائی میں ایک حد ہے، ایک ہوا، پھر آگے کرہ وہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھر خلا ہے، یہ بھی ایک پیٹ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں جو مقصد زندگی دیا گیا ہے وہ پورا کرو۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نے تمہارے ذمے یہ نہیں لگایا کہ تم رزق پیدا کرو یا مجھے فائدہ پہنچاؤ کسی طریقے سے۔ ان اللہ هو الرزاق، میں خود دینے والا ہوں سب کو، تمہیں بھی ہر چیز کو، تمہارے ساتھ وعدہ ہے میں تمہیں دنیا میں تو دوں گا، آخرت کا کوئی وعدہ، جنت میں رزق دینے کا وعدہ نہیں ہے، وہاں تم نے خود تگودو کرنی ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تو وہاں درخت لگ جائے گا، کل شریف پڑھو گے تو محل بن جائے گا، الحمدللہ پڑھو گے تو فلاں چیز بن جائے گی، یہ پڑھو گے تو حورے بن جائیں گی، یہ پڑھو گے باغات بن، وہ تم نے خود لگانے ہیں۔ یہ والا تمہارے پڑھنے پر نہیں لگے ہوئے درخت، یہ درخت ہمارے پڑھنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں آپ مطلب لگانے چاہم تو ان کو بھی کھیڑ کھیڑ کے پھینک رہے ہیں، جس کا بس چلتا ہے وہ چوری کر لیتا ہے، لگاتا نہیں، لگانے چاہیے۔ یہ ہمارے پڑھنے پر عبادت کی وجہ سے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ پانی ہماری عبادت کی وجہ سے زمین کے اندر ہے، سورج ہماری کسی عبادت کی وجہ سے چمک رہا ہے، ہمارے ذکر کی وجہ سے چمک رہا ہے، نہیں وہ اللہ پاک نے بگا، ہم پیدا ہی ہم تھی نہیں تو اللہ پاک نے یہ چیزیں کی ہوئی تھی۔ تو بندہ جو سوچتا ہے میں کہاں سے چیزیں حاصل کروں گا، میں عزت کہاں، سب سے بڑی عزت تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ پاک نے اپنی روح میں سے روح پھونکی، کہ وہ میں نے درخواست کی تھی، آپ نے درخواست کی تھی کہ فرشتوں اور جنات پر اللہ نے ہمیں کرامت دے دی، وہ کہاں سے عزت آئی، ہم نے مانگی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہاں سے لے لی، اللہ پاک نے بغیر دے دی۔ پھر اشرف المخلوق ہم نے کہا تھا اللہ پاک سے بنانا، تو عزتیں بھی اللہ پاک دے رہا ہے، رزق بھی اللہ پاک دے رہا ہے، صحت، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ کہاں سے لیں گے کہاں سے لیں گے، اور ہمیں پھر دو ہاتھ بھی دے دیے، آنکھیں بھی دے دی، کان بھی دے دیے، عقل بھی دے دیے کہ بھئی اب ان کو استعمال کر کے اپنا رزق جو ہے وہ کھاؤ، رزق ادھر ہی ہے، ان کو استعمال کر کے تو اپنا صرف کھاؤ، یہاں سے اٹھا کے کھاؤ تو صحیح، یہاں سے اٹھا کے کھاؤ تو وہ انسان کہتا ہے اچھا وہ کہاں سے لیں، تو انسان نے پھر ان چیزوں کے لیے عبادت شروع کر دی، اور وہ کیونکہ وہ لالچی بنیاد پہ عبادت ہے، تو جب وہ نہیں پوری ہوتی تو وہ پھر جس کے اندر جس کے ذریعے سے اس کو وہ نظر آتے ہیں مجھے یہ پیسہ یہ دے گا، یہ حکومت مجھے عہدہ دے گی، وہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں میری پارٹی تو یہ ہے، شرم نہیں آتی اس انسان کو۔ اللہ پاک نے فرمایا حزب اللہ، فرمایا میری پارٹی ہے اور میرے بندے کا نام ہے اللہ کی پارٹی، اللہ حزب، اللہ نے رکھ دیا نام، جس طرح مسلمان نام رکھا ہے، فرمایا پارٹی کا بھی نام میں نے رکھ دیا، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، یہاں بڑے میرا تو وہ ہے، میرا تو وہ ہے۔ بہت سارے ملک دیکھیں، میں کسی کے پر نہ تنقید کر رہا ہوں نہ کسی کی تعریف کر رہا ہوں، صرف عبرت دے رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں۔ بہت سارے ملک ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، حکمران بھی اور رایا بھی ٹائیاں باندھ کے اور ان کی کاپی کر کے افغانستان میں وہ امامے سے اور داڑھی سے جوتے کھا کے یہاں سے گئے ہیں، ایٹم بم سے نہیں گئے، جو یہ کہ بڑی جی ٹیکنالوجی ہے، بڑی جی یہ ہے، بڑی جی سپر پاور ہونی چاہیے جی، یہ تو بڑا جی مشکل ہے مسئلہ، آپ کیا کریں، یہ ارطغرل کی باتیں پڑھتے ہیں، یہ ارطغرل سے بھی زیادہ، سلطنت عثمانیہ سے بھی زیادہ زبردست واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ارطغرل کو تلواروں سے لڑتا تھا تو اس کے دشمن بھی تلواروں سے لڑتے تھے،
वो ये नहीं कि उनके पास तलवारें थी तो और जो हलाकू हाँ और दूसरे जो थे या वो जो उनके पास जो है वो दूसरा कोई ख़ास कोई टेक्नोलॉजी का असलहा था, वो बराबर बराबर की लड़ाई थी। इनके पास भी तलवारें हैं, उनके पास भी तलवारें हैं, तो वो कोई अजीब बात नहीं। अजीब बात तो ये है कि एटम बम भी हो, न्यूक्लियर बम भी हो, हाइड्रोजन बम भी हो, सैटेलाइटें भी आपके कंट्रोल में, आसमान भी आप कंट्रोल कर रहे हो, जमीन भी आप कंट्रोल कर रहे हो। जी चिड़िया भी अगर ना पर मारती तो हमारी सैटेलाइट में आ जाती है। तो जितने 20 साल रहे 80% हुकूमत फिर उनकी रही, चिड़ी छाड़ के 80% हुकूमत वो अपना वो कर रहे हैं, और आखिर जो 20% थी वो भी छोड़ के जो है, तो वो जो उनके हवारी हमारी तरह के जो उनके जो चापलूसी टट्टू किस्म के लोग उनके साथ लगे हुए थे, वो अब बुला रहे हैं, आओ किधर गए हो, जहाज वापस लेके आओ, एयरफोर्स वापस लेके आओ। वो एयरफोर्स भी भाग रही है, बंदे भी भाग रहे हैं, मतलब हर चीज़ मतलब यानी कि तो हमारे तो अब कोई बहाना है हमारे लिए रह गया जी नहीं ये होना चाहिए। ये तो सारे मुल्कों के लिए, सारी चीज़ों के लिए मतलब यानी सबक और इबरत है। वो आपने चीज़ें कि मदद अल्लाह की तरफ से होती है, ठीक है, उसमें मुजाहिदा होता है, उसमें शहादतें भी होती हैं। इमाम हुसैन भी शहीद हुए, लेकिन इन्हीं के बेटों इमाम महदी को सारी दुनिया पे अल्लाह पाक गलबा देगा, वो इन्हीं का फैज़ जारी है। अब भी ये इन्हीं का फैज़ जारी है। अगर बनी अब्बास ने हुकूमत दी तो वो आपके सदके ली, क्योंकि आपकी शहादत की वजह से उनको हुकूमत मिली। आगे सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल हुकूमत 500 साल की, तो वो आपके सदके की, वो आप ही के मानने वाले थे। तो ये लोग भी मुसलमान हैं, ये भी आप ही का फैज़ जारी है, आप ही की सुन्नत पे चल रहे हैं। यानी आपको देख लें वो कोई नहीं। और हमारे यहाँ मतलब इतनी ज़हनी गुलामी उनके, जब अगर बूट पॉलिश कर करके वो थूक रहे हैं, कोई अहमियत नहीं, जैसे कुत्ते होते हैं ट्रीट करते हैं, भैया और काम कर रहा हो, हमारा ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, उसको पढ़ जाओ, इसको पढ़ जाओ। तो कितनी मतलब कि शर्म वाली जिंदगी है। उन्होंने तो नहीं कहा जी हम तो तब ये मसला जी ख़त्म होगा, रिज़्क मिलेगा, या ये जब हमारे पास जो है उस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, उस तरह का लिबास होगा, ये होगा वो होगा। इसलिए लोग सुनते इमाम मेहदी आएंगे, सारी दुनिया पे अगर उस वक्त भी सुपर पावरें होंगी, वो अगर बात वो बंदा उठ जाए तो खुदा की मदद जो है उसके साथ, एक नहीं तो दूसरे। हमारे यहाँ अच्छा जी उनका इस्लाम, उनका अकीदा क्या है? मैं कहा अमेरिका का अकीदा भी पूछा है। ये जो 57 मुल्क दूसरे हैं उनका भी अकीदा, अमेरिका का उनका तो बताओ ना, वो उनका पर कोई एतराज नहीं। तो वो जो भी है खैर का गलबा, खैर का गलबा हो। और मतलब है कि हमें तो गर्ज है यानी इस्लाम से और दीन इस्लाम से, और वो जो दूसरे इनके साथ लगे कुछ जहाज़ों पे गिर के मर गए, देखे ना क्या वो कर रहे हैं, कुछ जो है वो उधर तड़प रहे हैं कि किस कब हम क्लबों में जाके नाचेंगे, और कोई जो चीज़ें 6 साल में, पिछले साल आप जिंदा या मौजूद थे या नहीं, हम थे, हमने वो वक़्त देखा है 94 से 2001 तक इनकी हुकूमत रही। वो सीधे साधे लोग थे, ये कोई पढ़े लिखे उस तरह कोई यूनिवर्सिटियों के लिए मस्जिद में बैठे, देखा जुल्म हो रहा है, ये मुला उमर वगैरह जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए, ये ज्यादती हो रही है। वो तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, किसी औरत को कोई उठा के ले गया, ये खड़े होके गए, फिर वे लोग साथ लगे तो हुकूमत कायम हो गई, क्योंकि वहाँ हुकूमत थी तो नहीं थी, रूस निकल गया, आपस में लड़ रहे थे, जान माल इज्जतें महफूज नहीं, तो इन्होंने तंग आके मदद की, लोग साथ कहा कि हमारी भी मदद करें, तो हुकूमत कायम हो गई। तो इस तरह तो हुई नहीं कोई प्लानिंग के साथ। 2001 तक 94 से 2001 तक 6 साल हुकूमत रही। कितने इस्लामों को उन्होंने मारा नाहक, उनकी
दादो शुमार के मुताबिक एक भी नहीं। हाँ, सजा दी है उन्होंने 400 पता नहीं 25 बंदूक, जिन्होंने कत्ल के बदले कत्ल या जिना के बदले उनको संसार किया गया। कितने बच्चा कोई भी नहीं हुआ, 425 मर्द, पता नहीं 300 औरतें, कोई महल है 300 लोगों के हाथ काटे गए, 400 लोगों की सजा, वही जो मुस्तहिक थे सजा के, ये नहीं कभी ऐसे पकड़ के 6 साल में। तो उस पर बड़े जालिम है जी, बड़े जालिम है, 400 बंदू को मार दिया, 300 बंदू, क्या मुजरिम है वो। और इन्होंने 20 साल में मिलियनों के हिसाब से बंदू और बच्चों और औरतों को मारा, और इन पर मुतमईन है सारे हैं ये बना जी अमेरिका बड़ा अच्छा है। तो वो हुकूमत अच्छी है जिसने बेगुनाहों को मन ट्रकों में कंटेनरों में बंद करके छोड़ दिया धूप में मरने के लिए, और जहां चाहते बम मारे, बच्चे मर जाएं, जो मर्जी करें। जितना उन्होंने 6 साल में मुजरमों को इतनी तादाद में सजा दी, इन्होंने एक एक दिन में बेगुनाहों को इतना मारा, और फिर भी कहा कि उनकी हुकूमत मतलब यानी अच्छी थी। वो खुद कह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन खुद कह रही है हम इनके साथ चलना चाहते हैं, ये बड़े थे, क्योंकि 2001 में आप में से जो लोग थे वो जानते हैं इनका कोई कसूर नहीं था जिस वजह से इन पर हमला हुआ। ना इन्होंने किसी हुकूमत के खिलाफ बात यानी किया, रूस आया वो भी चला गया दूसरों के साथ, ना कोई इनका ये जी उसामा बिन लादेन ने हम पे हमला किया, इन्होंने कहा सबूत दे दे, हम उसको आपको पेश कर देते, सजा देते। वो ना सबूत उन्होंने दिए, उल्टा उन्होंने कहा हम इनको 2-4 छितर मार के 2-4 जहाज भेज के बम मार के तो इनको खत्म करेंगे। वो अब ये नतीजा हो रहा है। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबक दे रहे हैं कि बात ऐसी नहीं होती। ये शैतानों के साथ मिलके शैतानों के बूट पालिश करके इज्जत नहीं मिलती, और मर्तबे मुकामात नहीं मिलते जो तुम हासिल करना चाहते हो। अगर मिले भी तो वो तुम्हारी जिल्लत इस तरह होने वाली है, तुम्हें जो है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा और उनके साथ मुशाबत, उनके तरीके पर ही तो मिले। आज भी 1400 साल पहले भी, 1400 साल बाद आज भी, और इमाम मेहदी के दौर में भी। ये जितनी जल्दी बंदा समझ जाए उतना जो है वो समझ है। तो एक तो उन्होंने ये बयान किया कि भाई ये सारी इज्जत मकरामत चीज़ें जो बंदा चाहता है मुझे मिले, तो इबादत इसलिए ना करे, वो अल्लाह वैसे ही दे रहा है। अगर ये चीज़ें चाहिए तो दुआ के ज़रिए से अल्लाह पाक से ले ले, दुआ मांगे अल्लाह पाक देगा, खुश होगा। लेकिन इबादत इस गरज से खालिस तल्लक रखे। जिस तरह आपका कोई जानी दोस्त हो, मुखलिस दोस्त हो, बड़ा अच्छा दोस्त हो, वो आपका जान देने वाला हो, आपका सही मुखलिस दोस्ती है, अगर उसको जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, वो कहे जी मुझे 10,000 रुपए की तुझे आप मुझे फलां जगह जाना है, तो क्या आप नहीं उसकी मदद करेंगे? खुशी से करेंगे, इसलिए कि वो आपका सही दोस्त है, वो तो उसकी तो और खुशी से करेंगे। लेकिन एक दोस्त है वो है ही आपकी दौलत के लिए, तो लालच के लिए लगा हुआ, तो वो भी करे भाई मुझे ये दे दो वो दे दो, हो सकता है उसको दे दे, लेकिन वो आपके दिल के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, नजरों से वो गिर जाएगा कि ये तो सिर्फ लालच की बुनियाद पे लगा हुआ है। तो जो खालिस मुखलिस होता है वो दोनों चीजें ले लेता है, यानी एक तो वो दोस्ती मुखलिस, दूसरा मदद भी वो ज्यादा ले लेगा, आप उसकी करेंगे। तो अल्लाह के साथ जो मुखलिस हो जाता है चीजें भी उसको ज्यादा मिलती हैं, ये नहीं मिलती, लेकिन उसकी वो दुआ की खिड़की, जिस तरह मैं बार बार बताता हूँ, दुआ की खिड़की अल्लाह पाक ने खोली। ये मसले खिड़की है, यहाँ इबादत करनी है, अल्लाह बात नजर आए, अल्लाह की रजा सामने हो, बस और कुछ ना हो। चीज चाहिए इस खिड़की में चले जाए, मांग लें जो मांगना है अल्लाह पाक से, वो भी ले आए ये भी ले आए। खिचड़ी ना पकाएं, चीजों के लिए इबादत कर रहे हैं, उधर खिड़की में है। दूध वाली दुकान में जाके कपड़े मांग रहे हैं, कपड़े वाली दुकान में जाके बकरियां मांग रहे हैं, मतलब इस तरह की खिचड़ी तो ना पके, यानी ये चीज। दूसरा उन्होंने बयान किया
کہ مخلوق الہی کی خدمت اور ان کی خدمت سب سے بڑی ہے، ان کو ظلم سے نجات دی جائے، ظلم سے بچایا جائے، اور شیطان جو ظلم کر رہا ہے، بندے جو ظلم کر رہے ہیں ان سے ان کو بچایا جائے۔ جس طرح میں نے ابھی افغانستان کی مثال دی، ظلم سے بچانے والی بات ہے، وہ مار رہے ہیں، وہ بیچارے جو ساتھ لگے ہوئے تھے وہ بھی لالچ کی بنیاد پہ، ڈر کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ بھئی ان کو معافی تلافی ہے، جو بھی ہے ان کے ساتھ رہا، جو کرتا رہا، جو بھی ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی بم پھینکتے وقت کوئی معافی تلافی نہیں کی، ان کو بھی مارا، ان کو بھی مارا۔ جس طرح جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی جو ہے وہ پناہ دی اور کوئی قتل نہیں ہوا، اور جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بے گناہوں کو، معصوموں کو، سب کو قتل کر دیا اور دریا بہا دیے خون کے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ پوچھنے والا تو ہے، لیکن ایک وقت لگتا ہے یعنی پوچھنے کا۔ تو یہ